نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ عزیز طلباء و طالبات، محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید آپ خیر عافیت سے ہوں گے۔ مطالعہ قرآن حکیم برائے طلباء و طالبات کا یہ آن لائن کورس کا سلسلہ جاری ہے اور آج ہماری کلاس نمبر 17 ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہو رہا ہوگا۔ جو بڑے ہیں ان کے لیے تھوڑی سی باتیں بہت ہی آسان ہوں گی، ان کو تھوڑا تحمل اور ایثار کرنا ہے، اور جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں ان کو تو ماشاءاللہ مجھے امید ہے کچھ نئی باتیں معلوم ہو رہی ہوں گی اور ہم قرآن سیکھ رہے ہیں، اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے۔ آج ہماری کلاس میں 17 ہم سورۃ الناس کا مطالعہ کریں گے۔ اس کا کچھ تعارف پچھلی صورت میں آیا، یعنی پچھلی نشست میں آیا، سورہ فلق کے ساتھ اس کا تعارف بھی کریں گے۔ سورہ ناس کا ترجمہ تشریح بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور علم و عمل کی باتیں سورہ فلق اور سورۃ الناس دونوں کی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو بک کے صفحات ہیں، صفحہ نمبر 68 اور 69، 68 اور 69 یہ پیجز ہیں ہماری حصہ اول کے، بک نمبر 1 کے، جن کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں۔ آئیے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے مقاصد مطالعہ، اب تو آپ کو یاد ہو گیا اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہو جائیں۔ اس صورت کے اختتام پر ہم چاہیں گے کہ کیا باتیں ہمیں معلوم ہو جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی صفات، کچھ صفات کا یہاں بڑا پیارا بیان ہے، اس پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 2، وسوسہ کیا ہے؟ شیطان وسوسے ڈالتا ہے تو وسوسے کسے کہتے ہیں؟ اور تیسرا، شیطان کیسے وسوسہ اندازی کرتا ہے، کیسے ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے، کیسے وسوسے ڈالتا ہے، اس پر بھی تھوڑی بات ہوگی انشاءاللہ۔ ربط صورت دیکھ لیتے ہیں، کچھ بات پہلے آ چکی ہے۔ پہلے ہم نے سورہ فلق کا مطالعہ کیا، اب سورۃ الناس کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفلق میں اپنا تعارف رب الفلق کے نام سے کروایا، عنوان سے۔ رب الفلق، وہ رات کی تاریکی کو ختم کر کے صبح کی روشنی عطا فرمانے والا رب۔ سورۃ الناس میں یہ بتایا ہے کہ وہی اللہ انسانوں کا رب، حقیقی بادشاہ اور معبود برحق ہے، اس لیے اس کی مخلوق بالخصوص جنوں اور انسانوں کی شر سے بچنے کے لیے اس کی پناہ میں آنا چاہیے۔ جنوں ان کو کہا گیا، تو ہمارا رب بھی اللہ، بادشاہ حقیقی بھی اللہ، معبود بھی وہی ہے، تو اسی کی پناہ میں آنا چاہیے، چاہے شرور جنات کی طرف سے ہوں، چاہے شرور انسانوں کی طرف سے ہوں۔ شر کی جمع شروری ہم پڑھ چکے ہیں۔ سورۃ الفلق میں پوری مخلوق میں سے ان چیزوں کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا گیا جس سے انسان کو نقصان پہنچنے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے۔ سورۃ الناس میں اس سے پناہ مانگنے کا حکم ہے جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے اور انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یعنی شیطان۔ سورہ فلق میں کیا تھا؟ وہ چیزیں جن سے انسانوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ رہتا ہے، ان سے بچنے کی دعا۔ اور سورۃ الناس میں کیا ہے؟ انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان، جو ہر وقت لگا ہوا ہے ساتھ، اس کے شر سے بچنے کی دعا ہمیں سورۃ الناس میں سکھائی گئی ہے۔ ایک اور بات میں چاہتا ہوں کہ یاد آ جائے، باہر کے شر یاد آیا، ان سے بچنے کی دعا سورہ فلق۔ اندر سے جو شر آتے ہیں شیاطین کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اندر کے جو شر ہیں ان سے بچنے کی دعا سورۃ الناس میں انشاءاللہ۔ اب آئیے سورۃ الناس کا مطالعہ شروع کرتے۔ قرآن حکیم کی آخری صورت ہے، اسی لیے اس کا صورت نمبر کیا ہے؟ 114۔ کل کتنی صورتیں قرآن حکیم میں؟ 114 صورتیں ہیں۔ کل آیات 6 ہیں اس کی، اور ایک ہی رکوع پر مشتمل سورۃ الناس ہے۔ آئیے اس کا مطالعہ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ را موٹا ہے، ہاں، الرحیم، الرحمن۔ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق من، معاف کیجئے گا مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کو کریکٹ کر لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس
فی صدور الناس من الجنة والناس. ماشاءاللہ. اب اس کو پھر سے پڑھتے ہیں. ناظرہ کی توبہ ترجمہ بھی کریں گے انشاءاللہ. قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. الہ الناس لوگوں کے معبود کی. من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. الذی یوسوس فی صدور الناس وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. من الجنۃ والناس چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ایک مرتبہ ترجمہ پھر سے پڑھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی لوگوں کے معبود کی وسوسہ ڈالنے والے پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے. وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. ترجمہ ہوا مکمل. سورۃ الناس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلی آیت قل اعوذ برب الناس. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ میں آتا ہوں. تشریح کی طرف چلتے ہیں. پہلا نقطہ سورۃ الناس میں کن شرور سے پناہ مانگی گئی ہے؟ آئیے اس نقطے کو سمجھتے ہیں. ان تمام شرور سے جو اندر سے انسان پر حملہ آور ہوتے ہیں مثلا شیطان اور نفس. وہ تمام شرور برائیاں جو اندر سے یہ شر حملہ کرتے ہیں. شیطان ہے نفس برائی کی دعوت دیتا ہے. یہ اندر کے جو شر ہیں ان سے بچنے کی دعا سورۃ الناس میں. ماشاءاللہ اتنی مرتبہ ریپیٹ ہو گیا کہ مجھے امید ہے آپ کو یاد تو ہو چکا ہوگا. یہ دہرانے کا مقصد ہے کہ باتیں ذہن میں بیٹھتی جائیں. ہم جب اور آگے بڑھیں گے تو اور ہم سوچیں گے اور ہمیں باتیں سمجھ میں آتی چلی جائیں گی انشاءاللہ. عملی پہلو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کا رب ہے. وہی تمام شرور سے پناہ دینے والا ہے. اس کے سوا کوئی مخلوق کی حفاظت نہیں کر سکتا. اس لیے ہمیں پناہ کے لیے اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے. پناہ دینے والا کون؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اس سے دعا کرنا یہاں پر ہمیں سکھایا جا رہا ہے. دوسری آیت ملک الناس لوگوں کے بادشاہ کی. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. یاد ہو جائے گا. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں. انسانوں اور تمام مخلوقات کا بادشاہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے. عملی پہلو چونکہ اللہ سبحانہ و تعالی انسانوں کا بادشاہ حقیقی ہے اس لیے وہ بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے. بادشاہ تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں لیکن سب بادشاہوں کا بادشاہ ساری کائنات کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ. تو وہی اللہ ہے جو بندوں کی حفاظت پر پوری طرح قادر ہے پوری طرح قدرت رکھتا ہے. تو اسی سے دعا کرنی چاہیے حفاظت کے لیے. تیسری آیت ہے الہ الناس لوگوں کے معبود کی. کس کی پناہ طلب کر رہے ہیں؟ لوگوں کے معبود کی. الہ کسے کہتے ہیں عربی میں؟ جس سے محبت کی جائے جسے مالک مانا جائے اور جس کی عبادت کی جائے جسے معبود مانا جائے. الہ کا لفظ عربی زبان کا کسے کہتے ہیں؟ جس سے محبت کی جائے جسے مالک مانا جائے جس کی عبادت کی جائے اور جسے معبود مانا جائے اس کو الہ کہتے ہیں. اور اصل میں معبود کون ہے؟ جی اللہ سبحانہ و تعالی. انسانوں اور تمام مخلوقات کا الہ اللہ ہے. مخلوق کی جمع مخلوقات. انسانوں اور تمام مخلوقات کا الہ اللہ ہے. تو عبادت بھی اللہ کی کرنی ہے اور دعا بھی اللہ سے کرنی ہے اور شرور سے بچنے کے لیے دعا بھی اللہ ہی سے کرنی چاہیے.
عملی پہلو، حقیقتاً تمام انسانوں کا معبود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے، اور یہ اس کے رب اور بادشاہ ہونے کا تقاضا بھی ہے کہ پوری کائنات میں اسے ہی اکیلا معبود مان کر اس کی عبادت کی جائے، کیونکہ اور کوئی ان صفات کا حامل ہی نہیں، کسی کے پاس ویسی صفات ہے ہی نہیں جیسا کہ اللہ کے پاس۔ سورہ اخلاص میں ہم نے کیا پڑھا تھا؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، کوئی بھی اللہ جیسا نہیں، کوئی اللہ کے ہمسر نہیں، اس کے برابر نہیں۔ تو اللہ رب بھی ہے سب کا، بادشاہ وہی ہے سب کا، اور معبود وہی ہے سب کا، تو عبادت اسی کی جائے، کیونکہ اس جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ چوتھی آیت، من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ یہ ترجمہ ہوا، تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ وسوسہ، آئیے سمجھتے ہیں اس لفظ کو۔ بڑے وسوسے آ رہے ہیں، بڑا وسوسہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ یہ کسے کہتے ہیں وسوسہ؟ بری بات اور برے خیال کے ہیں۔ وسوسے کے معنی بری بات اور برے خیال کے ہیں جو غیر محسوس طریقے پر کسی کے دل میں ڈالا جائے۔ بری بات اور برے خیال، یہ وسوسے کا مفہوم ہے۔ بری بات اور برے خیال کے ہیں جو غیر محسوس طریقے پر کسی کے دل میں ڈالا جائے۔ غیر محسوس طریقے پر بری بات، برا خیال جو کسی کے دل میں ڈالا جائے، یہ وسوسہ کہلاتا ہے۔ اور سمجھتے ہیں، یعنی چپکے سے کوئی بری بات، مضر خیال، مضر کسے کہتے ہیں؟ جو نقصان پہنچانے والا ہو۔ مضر صحت کو نقصان پہنچانے والا، سنا ہے نا؟ تو چپکے سے کوئی بری بات، مضر خیال مزین کر کے دل میں ڈالنا۔ مزین زینت، زیب و زینت آپ نے سنا ہوگا، زینت آپ نے سنا ہوگا، خوبصورت بنا کر، ہے تو برا خیال، ہے تو کوئی نقصان پہنچانے والی بات، بڑا خوبصورت بنا کر اس کو چپکے سے دل میں ڈالا جائے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، وسوسہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ وہ چپکے سے برائی دل میں ڈالنا چاہتا ہے اور بڑا خوبصورت بنا کر جو ہے پیش کرتا ہے، تاکہ انسان اس کے اندر بہک کر برا عمل کرے۔ شیطان ہمیں برائی کی طرف بلانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ شیطان کے شر اور اس کے حملوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو وسوسہ سمجھ میں آ گیا، برا خیال، چپکے سے کوئی بری بات دل میں ڈالنا، یہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ شیطان کی طرف سے۔ چھپ کر وسوسہ ڈالنے والے سے مراد شیطان مردود۔ مردود یاد آیا؟ رد جس کو کر دیا گیا، اللہ کی رحمت سے جس کو دور کر دیا گیا۔ یہ چھپ کر وسوسے کون ڈالتا ہے؟ شیطان۔ ویسے حدیث شریف میں آتا ہے، انسان کے وجود میں شیطان خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اللہ اکبر، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ سورۃ الاعراف پڑھیں گے، ایک دو کلاسز کے بعد ذکر آئے گا انشاءاللہ، تو شیطان کا ذکر بھی آئے گا، اس کے ساتھیوں کا ذکر بھی آئے گا۔ ہم انہیں نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن بچانے والا کون ہے؟ اللہ۔ شیطان مردود ہے جو چھپ کر وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ خناس سے مراد کیا ہے؟ پیچھے ہٹ جانے والا۔ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وہ وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے۔ سورہ زخرف سورت نمبر 43 ہے، آیت نمبر 36 میں آیا، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہٹتا ہے نا، اس کے پیچھے شیطان لگتا ہے اور وہ اس کا دوست بن جاتا ہے۔ تو جب تک بندہ اللہ کا ذکر کرے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اذان کی آواز آتی، حدیث میں آتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو جب اللہ کا ذکر کریں گے تو شیطان بھاگ جائے گا، پیچھے ہٹ جائے گا۔ تو پیچھے ہٹ جانے والے سے مراد شیطان۔ بندہ اللہ کا ذکر کرتا رہے، اللہ کو یاد رکھے، اللہ کے احکام پر عمل کرتا رہے، شیطان پیچھے ہٹ جائے گا۔ لیکن جب بندے غفلت میں آ جاتے ہیں نا، غافل ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں، اب شیطان کو داخل ہونے کا موقع ملتا ہے، وسوسہ اندازی کرنے کا موقع ملتا ہے۔ اللہ اپنے ذکر کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ شیطان کے شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان انسان کے دل سے چپکا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور جب بندہ غافل ہوتا ہے تو وسوسے ڈالتا رہتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے۔ بات واضح، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، شیطان پیچھے رہے گا۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہوں گے، پھر شیطان وسوسہ ڈال کر ہمیں بہکانے کی کوشش کرے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 4۔ شیطان کون تھا؟ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کون ہے۔ یہ جنات میں سے تھا۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 18
آیت نمبر 50، کان من الجن، جنات میں سے تھا. یہ شیطان فرشتوں میں سے نہیں، جنات میں سے. فرشتے تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، شیطان جنات میں سے، جنات وہ فرما برداری بھی کرتے، نافرمانی بھی کرتے. یہ جنات میں سے تھا. تاہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اس کا مقام فرشتوں میں کر دیا تھا. بڑا نیک تھا لیکن جنات میں سے تھا، فرشتوں میں سے نہیں تھا، لیکن مقام اس کا بڑا فرشتوں میں ہو گیا اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو اس نے تکبر کیا، بڑا بننا چاہا اس نے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ذلیل و خوار کر کے نکال دیا گیا. یہ شیطان کا ذکر آدم علیہ السلام کے قصے میں کچھ کلاسز میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے پڑھیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے سامنے جب اس نے تکبر کیا، بڑا بننا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ذلیل کر دیا اور اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا. تو شیطان جنات میں سے. 5ویں آیت، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وسوسہ تو ہم نے سمجھ لیا کون ڈالتا ہے، شیطان ڈالتا ہے. آئیے اس کو سمجھتے ہیں. سینوں میں وسوسہ ڈالنے سے مراد سینوں میں گناہوں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال ڈالنا. سینوں میں اللہ گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا خیال ڈالنا، یہ کون کرتا ہے؟ شیطان، کیونکہ دشمن ہے ہمارا وہ. سینہ دل کے لیے دہلیز کی طرح ہے جہاں سے وسوسے دل میں داخل ہوتے ہیں. دل نہیں کہا، سینہ کہا. دہلیز دروازے کی دہلیز ہوتی ہے نا جس سے اندر داخل ہوتے ہیں. تو سینہ کیا ہے؟ یہ ہمارا سینہ، یہ دل کے لیے دہلیز ہے. یہاں وسوسے ڈالنے سے مراد وہ اندر وسوسہ ڈال کر گمراہ کرنے بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. 6 آیت ہے اور آخری آیت ہے سورۃ الناس کی. من الجنۃ والناس، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. یہ 6 اور آخری آیت ہے سورۃ الناس کی. اس کا مفہوم سمجھتے ہیں. شیاطین کا ذکر. شیاطین جنوں اور انسانوں دونوں گروہ میں سے ہیں، یعنی شیطان اکیلا نہیں، اس کی پوری پارٹی ہے، اور اس کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی ہیں اور اس کی پارٹی کے لوگ انسانوں میں بھی ہیں. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان اس کا ساتھی ہوتا ہے جو اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو اس پر یہ شیطان مسلط ہو جاتا ہے. یہ بات پہلے بھی آئی. تو جنات میں بھی شیطان کے پارٹی کے لوگ ہیں، انسانوں میں بھی. تو انسانوں کے ساتھ ایک تو شیطان لگا ہوا ہے، اور شیطان جنات میں سے وہ شیطان جو اس کا ساتھی لگا ہوا ہے، جب انسان غافل ہوتا ہے تو وہ اس کو مسلط ہونے کی اس پر کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے. انسانوں میں سے جو کوئی اپنے شکوک و شبہات، شک ڈاؤٹ کو کہتے ہیں انگلش میں، شک کی جمع شکوک، شبہات شبہ پھر وہی ڈاؤٹ آ جانا، اس کی جمع شبہات. انسانوں میں سے جو کوئی اپنے شکوک و شبہات اور اپنی وسوسہ انگیزیوں کے ذریعے دوسروں کو راہ حق سے پھیرنے اور ورغلانے کی کوشش کرتا ہے، وہ انسانی شیطان ہے. ایک تو جنات میں سے شیاطین، ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور انسانوں میں سے جو لوگ دوسروں کے ذہنوں کو خراب کرتے ہیں، ان کے دلوں میں شبہات اور شک پیدا کرتے ہیں اور ان کو برائی کی طرف مائل کرنے کی، برائی کی طرف لانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ وہ انسانوں میں سے شیطان اور شیطان کی پارٹی کے لوگ ہیں. تو شیطان کے ایجنٹ اور شیطان کی پارٹی کے لوگ جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی ہیں، جو لوگوں کو برائی کی طرف بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے شیطان، چاہے انسانوں میں اس کے ایجنٹ ہو یا جنات میں اس کے ایجنٹ ہو، اللہ تعالیٰ ان سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. عملی پہلو، بہت قیمتی بات آ رہی. اہل ایمان کو قرآن حکیم کی شکل میں جو ہدایت عطا ہوئی ہے، اس کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو وہ شیطان کی وسوسہ اندازی ہی ہے. یہی وجہ ہے کہ تلاوت قرآن حکیم کے آغاز میں تعوذ پڑھنے کا حکم ہے. تعوذ پتہ ہے نا کسے کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. اللہ نے سب سے بڑی نعمت ہمیں ہدایت کی نعمت دی ہے قرآن حکیم کی شکل میں. اور شیطان جو ہے وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اگر ہمیں کوئی خطرہ ہے تو کہاں سے؟ شیطان سے. اس لیے اس سے چوکنا رہنے کو کہا گیا اور اس سے بچنے کے لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تعوذ پڑھنے کی تلقین کی گئی. اور یہ قرآن کریم کی تلاوت کا ادب بھی ہے جو ہم سب جانتے بھی ہیں الحمدللہ.
ناظرین کرام، اللہ کی توفیق سے سورۃ الناس کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ علم و عمل کی باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، البتہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس دونوں کے اہم نقطے ہم ایک ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں علم و عمل کی باتیں کے ذیل میں۔ پہلی بات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے۔ سورہ فلق کی پہلی آیت، سورۃ الناس کی پہلی آیت میں ذکر آیا، حفاظت دینے والا کون؟ اللہ، اس سے التجا ہونی چاہیے۔ نمبر 2، ہمیں ہر چیز کی برائی سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ اختیار کرنی چاہیے۔ سورہ فلق کی پہلی اور دوسری آیت، ہر شے میں جو بھی برائی کا پہلو ہے اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ اختیار کرنی چاہیے۔ نمبر 3، شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے۔ شیطان کو بھی اللہ نے پیدا کیا، بہت اہم نقطہ۔ شیطان کا پیدا کرنے والا کون؟ اللہ۔ اس سے ہمیں بچانے والا کون؟ اللہ۔ اللہ کے حکم کا بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اللہ ہی سے دعا کرنی چاہیے شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے۔ سورۃ الناس کی آیات 1 تا 3 میں یہ ذکر آیا تھا۔ چوتھا نقطہ، اللہ سبحانہ وتعالی ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہے جو ہر شے کی خوبی اور نقصان سے خوب واقف ہے۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 2، کائنات کا بنانے والا اللہ، ہر شے بنانے والا اللہ، ہر شے میں کوئی خوبی ہے، نقصان ہے، اس سے خوب واقف کون ہے؟ اللہ۔ نمبر 5، جادو حرام ہے، جادو کرنا یا کروانا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ سورہ فلق کی آیت نمبر 4 میں ذکر ہے۔ نمبر 6، شیطان ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 4 میں ذکر آیا۔ اچھا، ایک بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کچھ لوگ اپنے بچوں کو، پیارے سے بچوں کو کہتے ہیں بڑے شیطان ہے، استغفر اللہ۔ نہیں کہنا چاہیے، بری بات ہے۔ شیطان تو ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے اور ہم اپنے پیارے سے بچوں کو بڑے ہی شیطان کہتے ہیں، استغفر اللہ، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ 7ویں بات، ہمیں حسد کرنے والوں کی برائی سے بچنے کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ کب کون حسد کرے ہمیں کیا پتا، بچنے کے لیے دعا کس سے کرے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے۔ یہ سورہ فلق کی آیت نمبر 5 میں ذکر تھا۔ 8واں نقطہ، ہمیں حسد نہیں کرنا چاہیے۔ سورہ فلق آیت نمبر 5، حسد کرنا بھی حرام ہے، جلنا نہیں چاہیے۔ رش کر سکتے ہیں، جس کو اللہ نے قرآن کی دولت دی، علم کی دولت دی اور مال دی اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے، وہ تو رش کرنا جائز ہے۔ حسد کرنا حرام ہے، جلنا نہیں چاہیے دوسروں کو دیکھ کر، بتایا گیا ہے آیت نمبر 5 میں سورہ فلق کی۔ 9واں نقطہ، شیطان لوگوں کے دلوں میں برائی کا خیال ڈالتا رہتا ہے، بار بار آتا ہے، اللہ ہی سے پناہ مانگنی چاہیے۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 5۔ اور 10واں نقطہ ہے، برے انسان اور برے جنات شیطان کے دوست بن جاتے ہیں۔ برے انسان اور برے جنات شیطان کے دوست بن جاتے ہیں، اور یہ برے انسان اور برے جنات پھر انسانوں کو جو ہے ورغلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ شیطان کی پارٹی کے لوگ انسانوں میں بھی جنات میں بھی، ان کے شر سے بچنے کے لیے بھی دعا اللہ سے۔ سورۃ الناس کی آیت نمبر 6 میں ذکر ہمارے سامنے آیا۔ ناظرین کرام، الحمدللہ سورۃ الناس کا مطالعہ بھی مکمل ہوا۔ البتہ علم فاؤنڈیشن کا جو مطالعہ قرآن حکیم کا نصاب ہے، اس کی ترتیب آپ کو پتہ ہے نا، ہم نے شروع میں چھوٹی صورتیں رکھی ہیں، مکی صورتیں رکھی ہیں، باقی قرآن کی بڑی صورتیں تو بعد میں ہم پڑھیں گے، تو تکمیل قرآن کا معاملہ تو نہیں ہے۔ البتہ سورہ فاتحہ اور آخری 10 صورتیں ہم نے مکمل کی۔ تھوڑا توجہ کریں، ترجمہ یاد کر لیں تو نمازوں میں ہماری توجہ بڑھ جائے گی، اور میرا خیال ہے کہ ہم نے ان 10 صورتوں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ تب تک کے لیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔